قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک شخص سے بیعت کرو، اس کا حکم سنو اور مانو، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے، بات ختم۔ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کا ماضی دیکھ لو، اس کا حال دیکھو، اس کے قریب جا کر رہو، اس کے معمولات کو دیکھو، لیکن جب اس کے بعد دل ٹھک جائے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ جیسے کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ نو وارد آیا تھا آپ نے اس کو امیر بنا دیا، نہیں، یہ آپ کا اختیار ہوگا، اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تعاون کریں گے۔ ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے، جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے، جو صحیح باتیں کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں کریں گے۔ یہ ایک حزب اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت جو ہے، یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں۔ اچھا یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلے ہر ایک متقی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102 یہ ہے۔ پھر جڑیں ملیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جمعیت بنو، اور پھر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تین کام کرو بس، خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو، جہاں بھی حکم کا اختیار ہے، گھر میں تو نیکی کا حکم دو، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے چودھری ہے کسی علاقے کا، اپنے محلے میں تو حکم دے، جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے، باس ہے کسی دفتر کے اندر، وہاں تو نیکی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بدی سے روکو۔ اس بدی سے روکنے کے پھر 3 درجے حدیث میں آئے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے، زبان ہی سے دعوت الی الخیر ہوگی، زبان ہی سے امر بالمعروف ہوگا، زبان ہی سے نہی عن المنکر ہوگا، طاقت استعمال نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بت سب بکواس ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموھا، یہ تم نے نام رکھ چھوڑے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی بت کو توڑا نہیں۔ 12 برس تک اسی سے نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ہجرت کے 7ویں برس عمرہ قضا کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، وہی نماز پڑھی ہے، جب دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ ہاں طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن 8 میں، اب جاتے ہی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے، پہلا کام کیا کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ایک بت کو گرایا ہے، توڑا۔ یہ ہوا، یہ طریقہ ہے، طریقہ نبوی ہے۔ اس موضوع پر میری کتاب جو ہے خطبات خلافت، جو میں نے شروع یہی کیے تھے، کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی، وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی۔ اس میں جو ہمارے اکابرین تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا، جس پر سے آپ گزرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر۔ وہیں سے میں نے 3 سال پہلے خطبات خلافت کا آغاز کیا تھا، 4 دن خطبات تھے۔ پھر یہ خطبات میں نے کراچی کے بعد لاہور، پشاور، راولپنڈی اور نہ معلوم کوئٹہ کہاں کہاں دیے ہیں۔ اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دیے گئے خطبات خلافت کے نام سے، اور اس کے آخر میں یہ طریقہ کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان، جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، وکٹنگ، اب نہیں ہونے دیں گے۔
یہ حرام کام ہے، نہیں ہونے دیں گے، اس اڈے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم بیٹھے یہاں پہلے ہم پر گولیاں چلاؤ، یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے، یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ۔ آخر ایم کیو ایم نے بند کر دیا تھا ناطقہ کے، نہیں جنگ کا۔ طاقت ہو، جلاؤ کی ضرورت نہیں، گھراؤ تو کرو۔ اہل تشیع نے 50,000 جا کر جو گھراؤ کیا تھا ضیاء الحق صاحب کی سیکریٹریٹ کا، اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس سے مستثنیٰ رہیں گے۔ گھراؤ کیا ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا لی ہے، یا گولی چلاتا ہزاروں جان دے دیتے، کیا ہوتا؟ فوج میں بھی اہل تشیع ہے، پولیس میں ہے، بیوروکریسی میں، ہر جگہ ہے، کیا آگ لگتی؟ لہذا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مونچھ بھی نیچی کر لی، ناک بھی رگڑ دی، اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، حالانکہ ابھی مارشل اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کی عمر تھی، 77 میں آئے تھے اور 80 کا یہ واقعہ ہے۔ منوائی کی نہیں بات؟ یہ جو غیر مسلح ہے ایجیٹیشن، اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلح بغاوت، سول ڈس اوبیڈینس، جو ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک وہاں اسلام نہیں آ سکتا تھا، نہ محض دعوت و تبلیغ سے آ سکتا تھا کہ بس دعوت، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنائی جاؤ، 20-20 لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ، اس سے اسلام آ جائے گا۔ نہیں آئے گا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کسی مسلمان کا خون تو کھجا، کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا مربی، ان سے بڑا مزکی، ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ نہیں، طاقت کا وقت آتا ہے۔ البتہ طاقت دو طرفہ کی بھی ہوتی ہے، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی۔ ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے۔ آج حکومتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے۔ حافظ الاسد نے ایئر فورس کے ذریعے سے شہر ہما اڑا کے رکھ دیا تھا، کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے۔ خود پاکستان 2 مرتبہ بلوچستان میں ایئر فورس استعمال کر چکا ہے۔ ابھی جو ہوئی تھی مالاکنڈ کی تحریک، اس میں بھی ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے، ہاں نہتا میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے یہ میری اپنی قوم ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی؟ وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی۔ جب فوج نے کوڑا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ، تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں؟ کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں؟ یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے، جس نے 20-30 ہزار تو مار لیے ایرانی، لیکن یہ کہ اب یہ ان کا رخ میری طرف ہو جائے گا، بھاگا ہے وہاں سے، وہاں اس کا اسلحہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا۔ اب نوٹ کر لیجئے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صفت قلوبکما، پوری 400 برس کی تاریخ، اس 14ویں صدی ہجری کے عظیم واقعات، تحریک پاکستان، تحریک خلافت، قرارداد مقاصد، یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے۔ احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شو ڈاؤن ہوگا مڈل ایسٹ میں، جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں، اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی، ویل للعرب من شر قد اقترب، تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہل عرب کا لیڈر بنے گا، وہ ہوگے حضرت مہدی۔ لیکن حضرت مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ عرب قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، دولت نے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا، تقریباً پوری عرب قوم کا حال ہے۔ دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہوئی ہے۔ اونچے اونچے محل بنا رہے، تطاولون فی البنیان، لیکن جو حالت ہے وہ سب کے سامنے بودے۔ لہذا الفاظ ہیں یخرجون الناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے، ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل پاکستان ذرا بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اب آپ اپنے اس سبق کو یاد کیجئے، جو باتیں میں نے آج عرض کی ہیں ان پر غور کیجئے، سوچئے، سوچ بچار کیجئے۔ تنظیم اسلامی، تحریک خلافت فوری طور پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، بیعت کا معاملہ جو ہے ثقیل نظر آئے تو معاون تحریک خلافت کا فارم پر کیجئے، ابھی اس میں بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
لیکن اور قریب آ کر دیکھیے، اگر آپ کو ہمارے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہو، اگر آپ کو ہمارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ہو تو پھر شامل ہو جائیے. پھر اس کے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو اسی کے لیے گھوم رہا ہوں، اسی کے لیے پھر رہا ہوں. اسی کے لیے 1970 میں میں نے 71 میں اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تھا. آج 25 برس پورے ہو چکے، بلکہ 26 ہو گئے، 96 ختم ہو رہا ہے اور وہ تھا 71 کا شروع. میں تو اس کے بعد سے 57 کا MBBS کیے ہوئے ہوں، لیکن میں نے چھوڑا ہے. کیا کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے. ایک ہی نام میرا جو ہے مشہور ہوا، قرآن مجید کا کوئی دیوانہ ہے، قرآن کا مدرس ہے، درس قرآن ہے. چاہے وہ کبھی ہو رہا ہو بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں، کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کہیں چھوٹے ہالوں میں، کہیں ہماری اکیڈمی بن گئی ہے تو اس میں. لیکن یہ کہ کبھی موقع ملا تھا تو الہدا، وہ جو ہے 15 مہینے مسلسل جو ہے الہدا، اور وہ پورے ملک کے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے ٹیلی کاسٹ ہوا. یہ سب کچھ کام میں نے کیا قرآن کا. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، انہیں پھر جمع کرو بیعت کے ذریعے سے. قرآن تبدیلی برپا کر دے گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، یہ قرآن وہ شے ہے جب اندر اترتا ہے تو بدل دیتا ہے انسان کو. چوں جہاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. پھر ان بدلے ہوئوں کو، ریفارمڈ لوگوں کو جمع کرو. بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. یہ جو اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو صحیح کر چکے ہو، اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہو، وہ جمع ہو، اور جمع ہو مضبوط سب اطاعت والی جماعت کے اندر. جب تک طاقت کافی نہیں، زبان سے دعوت بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور امر بالمعروف بھی ہے. جب طاقت ہوگی تو کسی دینی ایشو پر ایجیٹیشن کریں گے، اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یا ہم نہیں یا یہ نہیں، اور پھر نتیجتاً یا تخت یا تختہ.